صرف کافی ہے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھیں، شکل صورت سے مسلمان نظر آتے ہوں؟ کیا اس سے اسلام مکمل ہو سکتا ہے؟ فرمایا خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ غیرت بیچنی بڑی بات ہے۔ لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے کہ جس کے مرضی سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دو، جس کو مرضی جا کے کہہ دو کہ میری مدد کر دے۔ ارے جس نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا نہ ہو، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو چھوڑ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کیا، فرمایا ساری زندگی مانگتا رہے گا، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ساری زندگی مانگتا رہے گا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ مشکل صرف بیماری نہیں ہے، مشکل صرف سیاسی اختلاف نہیں ہوتے، یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان آدمی کو کوئی نوجوان عورت زنا کی دعوت دیتی ہو۔ یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو کوئی نوجوان لڑکا زنا کی دعوت دیتا ہو اور وہ روزانہ چاہتا ہو کہ یہ میرے ساتھ لگ جائے، یا وہ خاتون چاہتی ہو کہ یہ میرے ساتھ چھپ کے گناہ کرے۔ اس مشکل وقت میں جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا، اس نے اللہ کی طرف سے عزتیں پا لی، وہ اس مشکل وقت میں اللہ کے حضور یقین رکھ کے بچ گیا، تو پھر آنے والی زندگی کی عزتیں اس کے لیے وقف ہیں۔ یہ بھی تو مشکل ہے۔ اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس میں سے بھی تو نکلنے کا راستہ چاہیے۔ اس میں نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے حکم سے میں چلتا پھرتا ہوں۔ غلطی ہو جائے تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ صرف یہی مشکل تھوڑی، مشکل تو یہ بھی ہے کہ لقمہ حرام سامنے پڑا ہے، رشوت کے سامنے پیسے پڑے ہیں، سامنے سے آفر آئی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے لے لو، یہ غلط کام کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور چپ چاپ وہ سرمایہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی تو مشکل ہے کہ جب بندہ اس مشکل میں پھنستا ہے اور پھر ایمانداری سے رشوت کے پیسے ٹھکرا دیتا ہے، اور ایمانداری سے رشوت کے پیسے چھوڑ کے سچے کام کے اوپر دستخط کرتا ہے، دنیا کے چاہے وہ پیسے اس کو ٹھوکر مار دے، لیکن پھر جو اللہ کی طرف سے اس کو عزتیں عطا ہوں گی، پھر اپنے رب کی طرف سے جو اس کو انعام ملے گا، اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ کہا نا نبی علیہ السلام نے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی مدد کریں؟ فرمایا جو تمہارے بھائی مظلوم ہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، یا جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اگلی بات فرما دی اور فرمایا اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کرو۔ یا رسول اللہ کن بھائیوں کی؟ فرمایا جو ظلم کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد تو کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ہمدردی کے لیے کھڑے ہوں، ان کو کھانا پینا دیں، ان کو کپڑے دیں، ان کو دشمن سے بچائیں، لیکن یا رسول اللہ جو بھائی ظلم کرتے ہیں ان کی مدد کیسے کریں؟ کریم نبی نے فرمایا کہیے صلی اللہ کریم نبی نے فرمایا جو تمہارا بھائی ظالم ہو اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، ظلم سے روک دینا اس کو اس کی مدد ہے۔ اسلام نے انسانوں کو غیرت کا درس دیا ہے، نبی علیہ السلام نے طریقے واضح کر دیے۔ فرمایا نا کہ مایوسی کفر ہے، کفر کا مطلب جھوٹ ہے مایوسی۔ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ آپ ساری زندگی غریب رہیں گے؟ انسان غریب پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان بنا پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان بہت زیادہ لہیم شہیم نہیں ہوتا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 60 سال 70 سال گزارنے کے بعد بھی غریب ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو اس میں اس کا خود کا قصور شامل ہے، خود کا قصور شامل ہے اس کا۔ کس نے کہا کہ آپ عزت نہیں پا سکتے؟ یا کس نے سمجھایا کہ آپ ساری زندگی بس
تھرڈ کلاس کی زندگی گزارنے والے بن کے آئے، نہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ سے ولی نہیں بنتا، کوئی ماں کے پیٹ سے بلینئر نہیں پیدا ہوتا، کوئی ماں کے پیٹ سے اربوں پتی سرمایہ دار نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے اپنے دنیا میں پھیلا کے رکھے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے قوت عمل کے ساتھ کس طرف جاتے ہیں، آپ اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں وقت گزار رہے ہیں کہ لوگوں کا ساتھ دینے میں وقت گزار رہے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کون سا رنگ اپنایا، کیا ڈھنگ اپنایا ہے آپ نے؟ کیا یہ صرف کافی ہے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھیں، شکل صورت سے مسلمان نظر آتے ہوں؟ کیا اس سے اسلام مکمل ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تنہا دین شروع کیا۔ دیکھیے، اگر کامیابی کی داستان کسی کو سنانی ہو، کامیابی کی داستان کسی کو سنانی ہو تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دین کب شروع کیا؟ جب مکے میں تنہا تھے۔ اور آج دین اسلام کہاں پہنچا؟ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن کے کائنات کے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے امت کو تربیت دی، انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس کو عمل میں لے کے آئیں، اس کو کام میں لے کے آئیں۔ بیٹھ کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف تو جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں، کچھ لوگ آ کے ہماری برائی کرتے ہیں، کچھ لوگ آ کے ہمارا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، مکے میں تھے، روزانہ مار کھا کے آتے تھے بازار سے۔ رات کو شام کو جب گھر پہنچے تو اماں نے کہا، بلال میرے بچے، ہم لوگ مکہ چھوڑ کے جائیں گے، کہیں اور جائیں گے۔ بڑے حیران ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پیار سے پکڑا اور پوچھا، اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ پتا تھا نا کہ ماں تو میری ہی ماں ہے، بندے کو اپنی ماں جس طرح اور باپ کو اور ماں کو اولاد کا پتا ہوتا ہے، اولاد کو بھی تو ماں باپ کا علم ہوتا ہے کہ ان کا مزاج کیسا ہے۔ تو اماں آپ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتی تھی کہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کو ہی کس نے بات سمجھائی؟ تو کیا کہا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی امی نے؟ فرمایا، میرے بیٹے، آج ابو جہل آیا تھا گھر پہ۔ ابو جہل کس کے گھر گیا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا آج ابو جہل آیا تھا۔ کون ہے ابو جہل؟ مکے کا گورنر ہے، چودھری ہے مکے کا۔ فرمایا عتبہ بھی تھا ساتھ میں، ولید بھی تھا۔ اچھا، یہ بڑے بڑے شہزادے سارے ہی؟ اماں یہ تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے، یہ تو کہتے ہیں بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، بلال کو تو اختیار نہیں کہ ہمارے برابر سے چل کے نکل جائے اس پگڈنڈی کے اوپر جس پر ہم چلتے ہیں۔ اماں یہ سب لوگ ہماری جھونپڑی پر آئے تھے؟ ہاں بیٹا، یہ سب لوگ ہماری جھونپڑی کے دروازے پہ آئے اور انہوں نے آ کے آج مجھ سے درخواست کی ہے۔ کیا کی ہے؟ آج دھمکی نہیں دی، دھمکیاں تو کئی سال سے دے رہے تھے، آج آ کے درخواست دی ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلے جا۔ یہ روز سڑکوں پہ محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہے، ہم تو پریشان ہو گئے اس کو مار مار کے، یہ تھکتا ہی نہیں، بس تو اسے مکے سے لے جا۔ حضرت بلال نے اپنی ماں کو کندھوں سے پکڑا، فرمایا اماں جی اللہ اکبر، اس کا مطلب کہ ابو جہل نے، ان مشرکین نے ہماری طاقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کاروبار چلا رہے ہیں، آپ کسی غریب کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے جا رہے ہیں، آپ کسی ان پڑھ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ جو 3-4 لوگ
بیٹھ کے آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ساری دنیا میں سے ان 3-4 نے مان لیا کہ آپ ان سے بہتر کام کر رہے ہیں. وہ تو اس بات کی گواہی دے رہے کہ تو اب اچھے کام پہ لگ گیا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنا دل چھوڑ دیں؟ مخالفت بھی تو اسی کی ہوگی جس میں کوئی بات ہوگی کائنات میں. جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے، پوری دنیا میں جو بڑے بڑے، آپ فرانس میں جائیں، نبی علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ کتنی بار کارٹون بنایا. ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، رسول اللہ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، فرانس والوں کو کیا تکلیف ہو گئی؟ پتہ یہ لگا کہ وہاں کی جو گندگی تھی، وہاں میں جو سماج کے اندر لوگوں کے ساتھ برائیاں تھیں، وہاں کے معاشرے میں جو عورت کی بے حرمتی تھی، وہاں کے معاشرے میں جو ایک دوسرے کی مخالفت تھی، رسول اللہ کا دین پہنچا ہے تو وہ چیزیں برائیوں سے اچھائیوں میں بدلنے لگی ہیں. اب جو برے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو مشکل وقت میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی ہمت کو توڑنا یہ حرام ہے. قوموں کو یہ سمجھانا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. کسی کو یہ سمجھانا کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں، تم ترقی نہیں کر سکتے، تم پڑھ نہیں سکتے، یہ حرام ہے. کسی کو یہ کہہ دینا کہ تیرا کام تو چل ہی نہیں سکتا، تو ساری زندگی ریڑھی لگائے گا، یہ حرام ہے کہنا. کسی کو کہنا کہ تیرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تو اچھی زندگی گزار سکے، یہ حرام ہے. کیا حلال حرام صرف نماز میں ہی ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے زندگی جینے کے ڈھنگ عطا کیے. تبھی تو کسی نے کہا نا کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. کلندر وہی نہیں ہے جس کے دونوں ہاتھ میں 2 تسبیحیں ہیں اور جسم پہ کپڑے کوئی نہیں، وہ کلندر نہیں. جو مشکل وقت میں رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈال رہا ہے، یہ کلندر ہے. جو زنا سے منہ موڑ دیتا ہے، یہ کلندر ہے. جو دشمن کو اس کی اوقات بتا دیتا ہے، یہ کلندر ہے. اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. کمنٹ کرنا بھولیں نہیں. اللہ ہر طرح کی آپ کو جو ہے اصلاحی بیان انشاءاللہ ہم میسر کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ.